بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں بابا سے بات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام قابل احتشام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ مہینہ سفر کا چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر اولیاء کرام کے عرس مبارک کی محفلیں انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ آپ نے اتوار والے دن احبابی شریف تھے جو ہمارے چاچا جی صاحبان کے عرس مبارک کی تقریب دوستوں نے سجا رکھی تھی۔ اس کی یہ دلیل یہ ہے، جن دوستوں نے محفل کا انعقاد کیا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو آج مضمون لے کے آئے اسی مضمون کے ٹاپک کے حوالے سے، جو احباب نے جو اپنے شیخ کامل کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنے شیخ کی خواہ آپ دنیا پہ ہوں یا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح آپ حیات تو آپ محبت آج جو ٹاپک میں نے پچھلے جمعہ آپ سے مخاطب ہوا تھا وسیلے کے حوالے سے، اس سے پہلے ہم نے نسبت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی۔ آج اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے، کیا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ہم مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف اولیاء اکرام سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ لفظ یا پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ یا کا معنی کیا ہے۔ آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے، تھوڑی میرے بھائی توجہ رکھنا ہے آپ نے کہ لفظ یا جو ہے یہ اشارہ قریب کی طرف لوٹاتا ہے اور بعید کے لیے بھی آتا ہے۔ لفظ یا جو ہے جس طرح قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ارشاد ہوا، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے رسول، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ مقصد یا کا عربی کا لفظ ہے، ہم اپنی روزمرہ زبان میں اپنی زبان پنجابی میں ہم اے کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ ہم نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے
کیا صرف جو موجود ہو ہمیں اسے پکار سکتے ہیں؟ کیا جو ہمارے سامنے موجود ہو کیا ہم اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، یا جو قبر میں ہے اس سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں؟ اپنے اپنے حساب سے انشاءاللہ ضیاء کی گفتگو چلے گی۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے رسول۔ لفظ یا یہ عربی کا لفظ ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یا شیخ، یا عبداللہ، یا رؤوف، یا مقصود، یا غوث الاعظم۔ اللہ رب العزت نے یہ صرف انبیاء اور اولیاء کے لیے نہیں کہا بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی کہا، یا ایھا الناس، ہمارے لوگوں۔ بلکہ قرآن کی آیات لے کر آئے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ رب نے فرمایا میں بھی سلام پڑھتا ہوں، فرشتوں تم بھی سلام پڑھو۔ اب جو آگے جملہ لے کے آ رہا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، بولے یار تھوڑا سا بولنے کی کوشش کریں۔ میں بڑے کمال کے ساتھ آپ کو لے کے جا رہا ہوں ٹاپک کے حوالے سے، سبحان اللہ، نہ آگے جاؤں گا نہ پیچھے جاؤں گا، نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر، میں اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں تو آپ کے لیے محنت کر کے آتا ہوں، کم از کم توجہ فرمایا آپ کو۔ سبحان اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، توجہ رکھیں آپ میری طرف۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے یار کی بارگاہ میں درود و سلام۔ سبحان اللہ، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ قرآن پاک کے حوالے سے جو ہم روزمرہ اپنی زبان میں بولتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہم ویسے مانیں نہ مانیں کہ حافظ مقصود صاحب تشریف فرما ہے، میرے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں اور یہ ساتھی موجود ہے، میرا شیخ یہ لڑکا حسن صاحب موجود ہے، آپ کے بڑے موجود ہیں۔ حضور ہم ویسے یہ مانیں یا نہ مانیں یہ ہمارے فطرت بن چکی ہے، بعضوں کے خون میں یہ شامل ہے۔ کہتے تم اللہ کے سوا کیوں پکارتے ہو؟ ہم نے کہا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، سبحان اللہ، ہم جسے بھی یاد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد سے سنتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں اس ٹاپک پہ بھی اسی پہ بھی آؤں گا۔ سینسی آلات یہ ہے، یہ موبائل ہے میرے سامنے، یہ میرے ہاتھ میں، آپ نے یہاں بیٹھ کے ناڑی میں بیٹھ کے آپ نے کال کرنی ہے، دبئی، اٹلی، فلاں 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 علاقے میں آپ نے بات کرنی ہے، مجھے بتائیں آپ جہاں سے کریں گے آپ کی وہاں بات ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ ہوگی، ایسے نہیں، آپ بولیں گے تو بات سمجھ جائے گی۔ بولیے بھائی، بولیے اونچا بولیے بھائی، کیوں ہوگی بھائی؟ یہ لہریں ہیں، یہ لہروں کی وجہ سے یہ جہاں آپ نے کال کی وہاں پہ کال موصول ہوئی۔ توجہ فرمائیں یار، مہربانی فرمائیں آپ اپنے جسم میں جان ڈالیں، بولنے کی کوشش فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک آپ نے جہاں تکلیف کی 100 کا لوڈ کروایا صرف اس لیے کہ میں اپنے دوست، اپنے بیٹے، اپنے بھائی سے بات کر لوں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر کال کروں گا اس لہروں کی وجہ سے، جہاں بیٹھا ہوا دوسرے ملک، دوسرے کنٹری میں بات صاف ستھری سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی
توجہ ہے ناڑی والے ہے بھائی؟ ایک چھوٹی سی اس دنیا کے قانون کو ہم مانتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کر، اچھا یہ بھی ایک اور معاملات بھی ہیں، اگر لہریں غلط ہوں، توجہ رکھنا توجہ رکھنا، اگر لہریں بند ہوں، غلط ہوں، اگر ہم نمبر ملائیں تو نمبر نہ لگے تو غصہ آتا ہے، لیکن رب کی یہ قدرت دیکھے، رب نے فرمایا یہ مدت نہیں کام کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب نے فرمایا جس وقت بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھو گے اسی وقت میرا یار سنتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس چھوٹی سی سائنس آلات پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس ذات پہ یقین نہیں رکھتے جو رب نے قرآن کے اندر ہمیں سبق دے دیا۔ آئیے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ جا کے بیٹھے آج اے عقیدہ لے کے جانا ہے کہ خواہ پلینو دوروں پکارو تاب بھی سن دیں، یا نیڑے بن کے پکارو تو تاب بھی سن دیں۔ بول کے اچھا سبحان اللہ۔ اور ایک بات آج کر دیتا ہوں صرف آپ کی محبت کے لیے۔ ایک عورت تھی، اگر حوالہ ضرورت پڑا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن جہاں پہ مجھے یقین ہے کہ حوالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن الحمدللہ بات پختی کرنے لگا سبحان اللہ۔ کہ بلا آپ نے مخصوص صاحب ایک عورت تھی، حضور غوث الاعظم کی 11ویں کا حلوہ بنا کر اشرف علی تھانوی دے مدرسے بچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب بول چھٹو 11ویں کھانا لے ہو کی لے کے گئی؟ ارے مٹھی شہید بولو یار، حلوہ لے کے گئی 11ویں دا تے کی آدھی اے حلوہ جن کے آئیں 11ویں شریف دا، ذرا پنجابی والا پاس آمد میں تھوڑا سمجھ آتا تے ہونے نہیں کرو اس تے ساری ثواب کرو، چھوٹا خطہ پڑھ کے تے دعا مانگو۔ سبحان اللہ۔ انہاں دعا تا نہ مانگی پر نہ لگ گیا سے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک نہ لگ گیا حلوی تو تے کہنا بول کے غوث الاعظم دا غیر اللہ یا اللہ، بول کے بھائی بول کے ذرا غیر اللہ یا اللہ، غیر اللہ۔ اگر حلوے تے ہوتے 11ویں شریف والے تو نہ آ جائے، دعا مانگ کے بھی نہیں، ختم بھی نہیں، خالی لنگر کھا لیا، میں کہ قبلہ تو دیا کہا دے مطابق اے ہو گیا حرام، اس واسطے غیر اللہ تو نہ آ گیا، میں کہ کہا گیتی تُسا گیتی دیکھ لگ دی تو نہ لگے تو ہٹا۔ بولو یار، کہاں کیتی مچ کیتی گھوڑا کیتا کوئی چیز تسا کیتی بے شک نہ لگے تو ہٹا۔ سنت ابراہیمی ادا کرن لئی بے شک مجھ ہوئے گاں بکری بھیڑ جو چیز بھی ہے حلال۔ اور توجہ رکھنا اس مولوی اور ادا کو مولوی جی اے جری گاں توڑے نہ لگ گئی، توڑے پیو دے نہ لگ گئی، توڑے تابے دے نہ لگ گئی، توڑے پردادے دے نہ لگ گئی، اے تو ہو گئی حرام۔ انج نہیں میں چھٹا گا نہیں، میں ناڑی والے بول گئے اگر طے نہ ہو گیا غیر اللہ دا تے توڑے عقیدے دے مطابق تے جتو تے غیر اللہ دا نہ جائے او ہو گئی حرام۔ نہیں مولوی صاحب ہے تکل نہیں کیوں وجہ
تکو نا جی یہ سنتے گئے بھی ہیں. میں کہا پکی گل ہے, پکی گل ہے کہ جی پکی گل ہے. اگر قبلہ غیر اللہ دے نام دے لگن نال تکبیر پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تے تواڈے طرف ہو گئی قربانی, ہو گئی بھائی. اسا سنیاں کیتی قربانی, مجھ دی کیتی, گاں دی, بکری دی, بھیڑ دی, ساری زندگی شرک 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 شرک. تے کھل دی واری آئی تے ٹر کے آ لگے مولوی صاحب نے کہا مولوی جی اس تے بھی میرا نام لگا, میرے دادا دا نام لگا, میرے پیو دا نام لگا, وہ تو ہے نہیں غیر اللہ. ہن گل دس کھل لے جان گے انہاں نے غیر اللہ بول جاتا, شرک بول جاتا. انہاں کو تھاری سید جملہ تیرے تو جو رکھ تھاری دے مدرسے وچ 11ویں شریف دا حلوہ کیا, انہاں دعا نہیں مکی پر 11ویں والے دا نام حلوے دے تے لکھ چوک کے بھی حلوہ کھا گئے. اس واسطے میرا بھائی توجہ رکھا کر, توجہ رکھنا. بات کہہ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں. میں پچھلے جمعہ بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا, ایسی بات ہوئی تھی بھائی, بول دیجیے بول دیجیے, ایسی بات ہے بھائی. اب چلتے ہیں اس سے آگے. اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل کرتا ہے, نوافل پڑھ کے یا کسی اور طریقے سے قرب حاصل کرتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کے پورا وجود بن جاتا ہوں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے. دیکھ کی صورت تیری کس طرح شیر ہے, خدا یاد آتا ہے دیکھی صورت تیری. اس طرح کا اشارہ کہ اللہ دے ولی دے چہرے دی زیارت کرنا ہی خدا دی زیارت ہے, کیونکہ وجود انسان دا ہوندا, اللہ دے ولی دا ہوندا, لیکن یاد خدا آ جائے. اور اگر ہم اس شکایت سے بخاری شریف کی حدیث میں تھوڑے سامنے ہونی پیش کی تھی, مقصد کہ اللہ رب العزت فرمانا میں تھوڑے ہاتھ بن جانا, پیر بن جانا, نوافل پڑھا کرنا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں فائزہ سارا نور جلال لاہ سمن لہو سامن قریب والبعید, کہ جب اللہ کا نور, توجہ فرمائیں, جب اللہ کا نور جلال بندے محبوب پہ, محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ نزدیک سے یا دور سے وہ آواز سن سکتا ہے. پھر اس آگے کیا فرماتے ہیں فائزہ سارا ذالک نور بصر لہو رائے قریب والبعید, فرمایا کہ جب اس کی آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہے, خواہ وہ دور ہو یا نزدیک, وہ دیکھ سکتا ہے اللہ کے نور سے. پھر اس سے آگے کیا ہے, یہ تفسیر کبیر کے اندر یہ اس بات کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تفسیر کبیر اٹھائے, پارہ 15 سورۃ کہف. پھر حدیث پاک میں ہے جب تم میں سے کوئی کسی کی چیز گم ہو جائے, توجہ بھائی توجہ رکھے, اب وہ بات سامنے آ رہی ہے, اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے, راستے پہ ہیں اور آپ جس کو پکارے وہ سامنے موجود نہ ہو, تو وہ کیا کرے, وہ کون سی دعا مانگے, یا عباد اللہ, آپ سنیں, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد فرماؤ. سبحان اللہ, چھڑ کے اچھا بول سبحان اللہ. کیا فرمایا, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو آگے سنی, یا عباد اللہ,
غیثنی، اے اللہ کے بندو میری مدد کر رو. سبحان اللہ. یا کا لفظ آیا ہے، یا کا لفظ آیا ہے، خواہ بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کیا کہا؟ اے اللہ کے بندو. اب اللہ کے بندوں میں اللہ کا ولی بھی آ جاتا ہے، اللہ کے بندوں میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کا محبوب بھی آ جاتا ہے. فرمایا کہ یا غیثنی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یا حضور غوث پاک نو یاد کرو، یا مقصود علی نو یاد کرو. میرا یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. اس سے آگے چلو. یہ کنز الاعمال کتاب السفر، سفر کے باب میں ہے. کنز الاعمال کے اندر یہ بات اس حدیث کو نقل کیا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے، بیٹا توجہ میری طرف فرمائیں، توجہ فرمائیں آپ. سبحان اللہ. کیا اللہ کے ولیوں کے وصال کے بعد بھی پکارنا چاہیے دور سے یا نزدیک سے؟ اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے میں اصل سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا توجہ بھائی توجہ فرمایا، سبحان اللہ. یہ بات کا یہ زیادہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تم اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہو تو کیا ملتا ہے. میں وہی آپ کو جواب دینے لگا ہوں. کیا وصال کے بعد مقبولان بارگاہ میں یا کہہ کر پکارنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر یا کہہ کر پکارنے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. کس طرح؟ کس طرح؟ آؤ میں اس کے دلیل دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دلیل یہ ہے اللہ کے بندوں کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بالا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ قبرستان والوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. اے ناڑیا لو ایڈی ڈیلی سبحان اللہ جب بول کے سبحان اللہ ذرا گل کرتا پیا کہ سال تو بعد ہی بندہ قبر میں ہوے تو یاد کہ میں بندہ کیتا جائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں قبرستان کے پاس سے گزرتے، توجہ رکھے، تو قبر والوں کے طرف رخ کر کے چہرہ مبارک کر کے کیا فرماتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. سبحان اللہ. اے قبر والو تم پہ سلامتی ہو، سلام ہو. سبحان اللہ. عام مومنوں پہ، عام بندوں پہ میرے آقا نے سلام کیا. اس سے پتہ چلا بندہ قبر وچ ہوے یا بندہ دنیا تے ہوے، جس ویلے بھی بندہ یاد کرے قبر اللہ سندا ہے. اگر یاد فرماؤ تو ایک اور دلیل تہاڈے سامنے میں رکھنا چاہنا، توجہ رکھنا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ رب العزت فرمایا کہ تسی جب میرے متعلق سوال کرے میرے بندے، دس دیو میں تہاڈے قریب ہاں. اس تو کی جڑی آیت ہے فرمایا کہ جس وقت بھی میرے کو تساں منگنی ہے مغفرت تو میں تہاڈے دعا نوں قبول کرتا. اور تسی پڑھ دو 5 ٹائم نماز پڑھ دو نا بھائی ناڑی والے پڑھ دو سارے نماز میں جیسے پڑھتے ہیں بھلے والدین یا وللمؤمنین. سبحان اللہ. پڑھ دو کہ نہیں پڑھ دے بھائی؟ نہیں. پچھلے ٹاپک نو میں گن کی نہیں آیا کہ اسی نماز میں سلام بھی پڑھ دیں نہیں، پہلے انہوں حال کر کے نا آٹومیٹکلی پچھلے بھی حال ہو گئے. اسی پڑھ دیں بھلے والدین یا اللہ میرے والدین کو بھی. تے اگر مولوی صاحب کو پوچھا جائے مولوی صاحب تہاڈے مطابق تک ہے تے نماز وچ بھی منگ دیو والے والدیا اور مانگنی نہ مانگنی تے رب 5 ٹائم منگوائے گا. والے والدیا وللمؤمنین یا اللہ میرے والدین تے میرے انہاں مومناں نوں بھی
یوم یقوم الحساب، انہوں نے بغیر حساب کے نال سبحان اللہ. کتنی دلیل ہو گئی ہیں بھائی؟ بول کے تو ہن آ جاؤ تیسری دلیل تے. میں اس صحابی خلیفۃ بلا فس سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ عرض کردے ہیں سونےو دسو کیا حضور دا وصال مبارک ہویا، کیا آپ کو پکارنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے مننا نہ لیو. آپ نے مولا علی نے بلایا، فرمایا علی جنہ ہاتھ نال غسل تسا دیتا نا نبی نو، انہاں ہاتھ نال مینوں بھی غسل دینے تے کفن بھی دے کے تے جنازہ پڑھا کے تے نبی دی بارگاہ وچ. سبحان اللہ. ایک باری نہیں انج نہیں گج بج کے بولو سبحان اللہ. اجے ہن طبیعت اجے تے میں اے دیکھ لو بک نہیں تو مکنی آج 52 منٹ ہو گئے ہیں. آج بس کو نہیں کرنی، آپ صاحب ناراض ہونا نہیں ہو سکتے، میں پتہ میرے بڑے بران ہیں میرے، لیکن جس مضمون جس ٹاپک میں لے کے مکنا ہے تو گل ختم ہونی ہے. اور سنگی اے وعدہ ہونا تھوڑے سامنے ہے. اجے اگے تو میں ٹر ہی کوئی. تیسری دلیل میں تھوڑے سامنے میں رکھ رہا. صدیق اکبر نے عقیدہ سی جس طرح میں دنیا جو تے حضور نال وفا کی دیئے، حضور میں نے اپنے سینے نال بھی لا لین گئے تے حضور میں نے اپنے کرنا وچ بھی جگہ پا کر دے. اب تک کچھ دنوں بعد وصال مبارک ہوئے، مولا علی نے اپنے غسل دیتا، غسل تو بعد آپ نے کفن پہنایا، پہنا کے جنازہ پڑھایا، پڑھا کے آپ دی چارپائی کندھے تو اٹھا کے تے روزے رسول دے جا کے سبحان اللہ. دروازہ پہلے کھلیا بول کے بھائی دروازہ پہلے کھلیا نہیں. اب مولا علی گئے ہاتھ بٹے توجہ ہاتھ بٹے اپنے بھائی دی حضور دی بارگاہ میں سلام عرض کیتا. سلام عرض کرن تو بعد آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا یار صدیق اکبر آیا ہے، اب حکم کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی ادخل الحبیب علی الحبیب. فرمایا یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو. پتہ چلا یہ صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ حضور. اچھا ایک اور بھی عقیدہ ہے، چھوڑ دو اس ایک اور گل کر دیں. اے ہن جمعے دے ٹائم میں آیا کوڑکولا شریف تو تہاڈے کول ناڑی والے توجہ رکھنا بڑی قیمتی گل ہے. راستے تے میں ہاشمی صاحب دا جملہ دین لگا، میرے بھائی بھی نال سا سی سن دے آتے ایسے بڑا جملہ کمال دا لکھیا. سبحان اللہ. آپ فرماندے نے کہ ادی نقل کر کے میں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے. تسی آئے ساڈے واسطے تقریر سنن واسطے، جدن تک میں ہاں میں کی جاری تسی بیٹھا رہو گے میں بولتا رہا گا. اتو نکلے گا تسی تتر بتر ہو جاؤ گے، نکھڑ جاؤ گے. تسی اپنے گھر میں اپنے گھر محفل ہوگی ختم. تے رب نے جڑی کائنات بنائی ہے سبحان اللہ. ہاں اچھا بول کے جڑی رب نے کائنات بنائی ہے تسی آئے ساڈے واسطے کہ اسی شاہ صاحب دی تقریر جو میں تے سنا گے. میں آیا کوٹ گھلیو تو میں جس وقت تک تقریر کر رہا تے جس تک جمعہ ختم ہونا نہیں ادو تک تسا بھی بیٹھا ہے، تسا میری بھی زیارت کرنی ہے، تسا میری بھی تقریر سننی ہے. جمعے دا ٹائم ہوئے گا تے جمعے تو بعد سلام ہوئے گا. تسی اپنے گھر میں اپنے گھر اسی طرح جس تک میں آگا محفل جاری رہے گی. اور قبلہ تھوڑ جی تو جو رکھے ہو جیری گل میں سمجھانا چاہتا قبلہ حافظ مقصود صاحب اس جمعے کو بتا لگیا اگر میں گھنٹے واسطے آیا تسی گھنٹے واسطے آئے ہو، میں 2 گھنٹے واسطے آیا تسی 2 گھنٹے واسطے آئے ہو، لیکن رب نے او کائنات بنائیے پر میں بھاوے میرا معبود دنیا تے موجود ہوئے بھاوے قبر وچ ہوئے کائنات تب بھی آباد. سبحان اللہ. بے شک بہت کمال جملہ، بہت کمال، ماشاءاللہ بہت کمال. سمجھ آئیے سبحان اللہ. سمجھ آئیے کہ کون نہیں آئی میرا بھائی آ گئی ہے. ہون آگے چلو
غیر کا واضح ادخل الحبیب علل حبیب، فرمایا میرے یار کو یار سے ملا دو۔ آج بھی میرا محبوب کے قدموں میں میرا یار صدیق اکبر سو رہا۔ اگر آپ ناڑی والوں ناراض نہ ہوتے کہ نقطہ میں چھوٹا سے کارس کر دے تو میں پھر اپنی گفتگو کا آگے چلا۔ دنیا کے اندر حافظ صاحب غار کے اندر میرے پیر صدیق اکبر نے حضور کے لیے پہرا دیا۔ چھڑ کے اچھا بولتے ہوں کل عقیدی دی ایک سٹ جوڑنی ہے ہوں میں نے غار کو صاف کیتا میرے پیر صدیق اکبر نے، کس واسطے؟ کیونکہ اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نقصان بول کے نہ پہنچائے۔ تو قبلہ میرا وجدان ہے کہنا حافظ ہے کہ دنیا جو ہوتے غار دے اندر میرے صدیق اکبر نے میرے محبوب کی عظمت ہوتے پیرا دیتا ہے تے میرا محبوب آکھ رہا میرا صدیق تو آج میرے قدمہ ستا ہویا کوئی کمینہ میں تیرے تک نہیں آتے۔ اس واسطے نہ کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے تو نہ کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں مدینے کے حضور دی بارگاہ وچ کہے گا تو نبی دا عاشق کہے گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت والے دن تے شیطان ہی منن گے۔ اے ٹاپک کی ہو رہے تو چھڑ کے آگے پھر اپنے پر مانا اللہ اکبر کبیر۔ آپ کیا فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام قبر والوں کے بعد تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والا تم پہ سلامتی و سلام ہو۔ اس سے پتہ چلا بندہ قبر دے اتے کھلوتا ہوئے اگر عام مومن نو قبر دے وچ ہوئے انہوں سلام کیتا جائے سلام دا جواب بھی دینا تے پہچان دا بھی ہے۔ حضور میں نے کدے ناراض نہ ہوتے آخری گل ایک اور حوالہ دیتا میں قبر دے وچ قبر آلہ جاندہ میرا محبوب تشریف لے کے جا رہا ہے صحابہ دے جھرمٹ وچ درخت ہوتے بیٹھے دو پرندے، توجہ رکھنا، بیٹھے پرندے، میرے محبوب نے فرمایا صحابہ انہیں وجہ نار کے رہتا مادہ ہاتھ بان کے آج کرتے ہیں اللہ جبالا نہیں پڑتا۔ میرا محبوب نے فرمائی قبر اللہ جان گئے انہیں وجہ نارک کے رہے ہیں مادہ اور تو انہوں بولنا پہنا ہے آخری کال لے پہنی کال ختم ہو چکی ہے۔ آپ بندہ قبر میں ہوئے اور جان گئے کہ انہیں وجہ نارک کے رہتے ہیں مادہ کے رہے اے ناری علیہ اتنا بے کے تُسا درود پڑھیا سبحان اللہ تے مدینے وچ کملی والے نے درود سنیا بھی ہے تے جواب بھی عطا فرمایا۔ ایک اور بھی دلیل میں تانوں سامنے رکھنا چاہنا درود پاک کے حوالے کے نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا میری ذات تے درود پڑھ دے میں انہوں بھی جاننا تو دے باپ نوں بھی اتنے دوتے زد تے ٹل نہیں لانا چاہیے تو کہنے پڑھ دا جیڑا روکے انہوں آگ مٹ برا تو نہیں پڑھنا نہ پڑھ اسی کو تنہوں کہہ رہے جیسا سانو کیوں روک اے جیڑی جڑی دیر لگا سٹ جوڑ نہیں ہے کار سبحان اللہ گھر بیٹھ ہی سوچ در اسی وہ میڈنال ہویا کی توجہ فرمائیں میرے بھائی آپ سبحان اللہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں جیڑا میری ذات درود پڑھ دے میں انہوں بھی جاننا تو دے اجے نہیں بولے تو انہوں کوئی مسئلہ ہے سبحان اللہ ناڑی اللہ تو اڑنا تو بڑی یاری ہو گئی ہے ان یاری نکونے میں وہ کی کہندے نے یاری تاں مدتی ہے برادری تاں مدی جو آن جان نہ لگتی اس واسطے ناڑی آلو جے میں توڑے کل آن لگ پیا تے مطلب ہی ترہی نہ کہ تسی اور خاموش ہو کے بیٹھو کم از کم میڈیکل نہ جواب دار آئے گالے
संगी गल समझ ना आवे तो मैं बैठा तुहाडे कोल पुछ सकदे हो इस गल दी तो मैं जिम्मेवार सुभान अल्लाह जवाब ना दे सकां तो मैं झूठा सही जे दे सकां तो फिर मैं ना बोलना हक बनदा है सुभान अल्लाह सारी जिंदगी संगियो असी तुहाडे नाल तो होण हो सकदा मैं जिंदगी मरना होए दिन आना है नहीं तो तुहाडे नाल ही आए थे सुभान अल्लाह तुसा मेरे नाल नहीं मौड़ी तो मैं तुहाडे नाल नहीं सुभान अल्लाह भारत दोस्तों मेरे सिर्फ तुहाडे मैं मुस्कुराहट देखना चाहता सा तुहाडे चेहरे तो आज कर रहा मेरा भाई हुजूर ने फरमाया कि मैं उन्हों भी जानदा तो दे बाप नू भी जाना या रसूल अल्लाह दरूद मैं पढ़िया मेरे बाप का जिक्र क्यों हाफिज साहब ने दरूद पढ़ाया था जिक्र क्यों बाप का जिक्र क्यों हसन साहब ने दरूद पढ़ाया थे बाप का जिक्र क्यों या रसूल अल्लाह क्यों फरमाया कि ओ कुरान दी आयत सानू दसदी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुभान अल्लाह ए ईमान वालो फरमाया कि ईमान वाला है वही सरदार जरा बाप दा होवेगा सुभान अल्लाह दरूद पढ़ भी वही मेरी जात दे सकदा है कि जेड़ा अपने बाप दा होवेगा सुभान अल्लाह इस वास्ते संगियो जिद ना मारी करो किसी नाल सानू तो लोड़ ही कोनी जिद मारन दी सानू रब ने ओ अकीदा दिता है कि जेड़ा हुजूर ने फरमाया 73 फिरकियां विचों एक फिरका जन्नत सुभान अल्लाह हक्का अहले सुन्नत व जमात ए अगर किसी मेरे भाई उस दिन महफिल में मौजूद होए तो मेरे भाई बिरादर अकबर सैयद रज़ा शाह साहब ने आपने भी बयान बेशक ओही गल मैं तुहाडे सामने रखना चाहना इस वास्ते संगियो अपना अकीदा बड़ा सच्चन है ते सच्चा अकीदा ना असा कहने को मांग के गिद्दा तो न वोट दे के गिद्दे सुभान अल्लाह साडा ओ अकीदा है कि जेड़ा सहाबा दा अकीदा है असानो अकीदा लभ्या ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बारगाह विच असानो ओ अकीदा मिलया कि जिसते अकीदे विच हुजूर गौस पाक ने या मकसूद है निशान सुभान अल्लाह तो है रब कायनात हुजूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत प्यार